نماز دے اندر وضو شرط ہے، لباس دا پاک ہونا شرط ہے، طہارت شرط ہے، رزق حلال دا لباس شرط ہے۔ آغاز ہے تھوڑے کپڑے حلال کمائی دے، تھوڑا کھانا لقمہ حلال دا، وضو طہارت سنت دے مطابق، لباس پاک، وضو طہارت مکمل، پھر آگے نماز دا طریقہ، تکبیر تحریمہ، دعا استفتاح، سینے تے ہاتھ باندھنے، اور ہاتھ باندھن تو بعد سورۃ الفاتحہ۔ نماز دی نیت نہیں ہے بالکل زبان تو، عربی، پنجابی، اردو، انگلش، انگریزی، فارسی، عبرانی، تبرانی، کسی زبان دے اندر نیت کرنا جائز۔ جو کرتے رہے ہو عادت چھوڑ دو، عادت بنی ہے نا، آندے ہی مسجد دے نال کھڑا ہونا ہی ہے، فوراً نیت شروع کر، عادت بن گئی۔ عادات چھوڑیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں اپنائیے۔ انشاءاللہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میرے نبی دی سنت نال محبت کرے گا، اللہ اس کو محمد دی معیت نصیب فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آل الحدیث دی یہی دعوت ہے، پیغام ہے، کوئی اختلاف دی دعوت نہیں، کوئی جھگڑے دی دعوت نہیں، کوئی فرقہ واریت دی دعوت نہیں، بلکہ فرقہ واریت تے او وے جڑی قرآن اور حدیث تو ہٹ کے ہوئے۔ جو قرآن اور حدیث ہوئے او فرقہ واریت، اس طرح ہی ہے نا بات، کہ جڑی گل قرآن اور حدیث تو ہٹ کے ہے اس نو تسی فرقہ واریت کہہ سکتے ہو کہ بھئی یہ قرآن دے اندر نہیں ہے، حدیث دے اندر نہیں ہے، یہ فرقہ واریت ہے۔ جو قرآن اور حدیث دے اندر ہے وہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ اس واسطے نیت زبان تو نہیں ہے۔ نماز دی نیت پچھلے جمعے بھی عرض کیتا، اور نیت تو بعد اللہ اکبر کاناں نو ہاتھ لگانے جائز نہیں نے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دا ذکر احادیث دے اندر موجود ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھائی صحابہ نو، بے شمار صحابہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دا ذکر کیتا ہے، کسی ایک صحابی نے بھی، یاد رکھو نا، ایک حدیث سن کے میں تھوڑا جا مسئلہ سمجھاواں۔ سیدہ عائشہ فرمانیہ نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر دے اندر میں، رات نو کسی وقت میری آنکھ کھلی تو میں بستر تے ہاتھ ماریا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سا، بستر دے اوپر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں۔ میں تھوڑا جا ہاتھ لمبا اور کر دیتا تو میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں نو مس ہو گیا، ٹچ ہو گیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں اور سجدے دی حالت اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دونوں پاؤں جڑے ہوئے نے۔ ساڈے ہاں کیا ہے، اسی آنے ہیں بھئی جی دایاں انگوٹھا تے جیڑا وہ دے وچ کل ٹھوک دیو، دایاں انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے، پتہ نہیں کتھوں سن لیا۔ سجدے دی حالت اندر ماں عائشہ فرمانیاں نے کہ اندھیرے دے اندر جدو میں ہاتھ دراز کیتا تو میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں نو لگ گیا، نبی پاک سجدہ کر رہے سی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں سجدے دی حالت جڑے سن۔ یہ بات ایتھے تک آ گئی۔ اس کے اوپر ایک محدث نے بڑا تبصرہ کیتا ہے اور تڑپ کے بات کی تھی کہ لوگوں اے جے سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ ایک کام اللہ دے نبی نے حجرہ عائشہ دے اندر رات دی تاریکی دے اندر کیتا ہے اور وہ دین دا کام ہے۔ نماز دی حالت و کیفیت اور حیات، سجدے دی حالت دے اندر پاؤں دا جوڑنا، اے دین ہے، اے شریعت ہے، اے طریقہ ہے، اے اسوہ رسول ہے۔ لیکن اس رات دی تاریکی اور اندھیرے دے وچوں اللہ نے عمل اٹھایا ہے، اور آج 42 چک تواڈے ممبر تے بھی یہ حدیث بیان ہو۔ علماء نے پہلے بھی کی تھی، میں بھی پہلے کئی دفعہ اس جگہ تے حدیث بیان کی تھی۔ دسن دا مقصد کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور حرمت، ناموس، عقیدہ ختم نبوت دا یہ پہلو ہے کہ رسول اللہ دی اطاعت کیتی جائے۔ اگر مرزا قادیانی نو مننا کفر ہے، مرزا قادیانی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد مننا ارتداد ہے، مرتد ہونا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جان بوجھ کے مخالفت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جان بوجھ کے ایک بندے نو صحیح عمل دا پتہ چل گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح عمل ہے، ٹرسٹ ہے نا، ایک بھروسہ ہے، ایک اعتقاد ہے، ایک یقین ہے کہ تسا اے ممبر اور اے مصلی اس تے تسا میں نو کھڑا کیتا ہے، ایک ذمہ داری دینا، ایک امام اور خطیب دی ایک بڑی کڑی ذمہ داری،
بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ممبر دے اوپر کھڑے ہو کے حق بیان. یہ تہاڈا وقت میرے پاس امانت ہے. اگر تسی آدھا گھنٹہ مینوں وقت دیندے ہو تو مینوں اس بات دا یقیناً احساس ہے کہ قیامت والے دن میرے کو اللہ پوچھے گا کہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں بتلایا کہ جڑا قرآن اور حدیث کے خلاف سی. تو بتلاؤ میرے پاس کیا جواب ہوئے گا. اس جگہ تے کھڑے ہو کے جو بھی بیان کرنا ہے تو آنو خوش کرن واسطے نہیں بلکہ کئی لوگ ناراض ہو جاندے نے. اس ممبر و محراب کے اوپر کھڑے ہو کے جدو بندہ حق گوئی کردا ہے کئی اپنے ناراض ہو جاندے نے, دل وچ بات رکھ لیندے نے, لیکن لا یخافون لومۃ لائم, کسی لومۃ لائم دی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ذمہ داری ایسی ہے کہ کرسی تے بیٹھن والا اس نو قانون دی پاسداری کرنی چاہیے, آئین دی پاسداری کرنی چاہیے. لہٰذا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں جڑے, اللہ نے ایک رات تو عمل اٹھایا اور پوری دنیا دے اس نو پھیلا دیتا, چھپایا نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث جس کے اندر میرے محبوب نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جس وقت تک ہر کچے پکے گھر تک محمد رسول اللہ دی حدیث نہ پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک. میرے بھائیوں, یہ بہت بڑی خیر دی بات ہے, یہ بہت بڑی خیر خواہی دی بات ہے. جتنا اسی کسی نو اپنا خیر خواہ سمجھنے ہاں, ایک امام خطیب اللہ ذوالجلال دی قسم ہے بہت زیادہ خیر خواہ ہوندا ہے امت دا, اس واسطے کہ یہ منصب صرف پیسے واسطے نہیں ہے, یہ منصب شہرت واسطے نہیں ہے, یہ منصب دنیا دے اندر فیمس ہون واسطے نہیں ہے. یہ منصب بلغوا انی ولو آیا, اگر ایک آیت علم ہے تواڈے کول اس نو چھپاؤ گے اللہ قیامت والے دن تانوں جہنم دی اگ دی لگام پہنا دے گا. بلکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھیا معراج والی رات کچھ لوگ اگ دیاں کینچیاں نال انہاں دیاں ہونٹ اور زباناں کٹیاں جا رہی ہیں. جدوں میں پوچھیا تے مینوں پتہ چلیا تہاڈی امت دے او خطیب نے جو لوگاں نو حق بیان نہیں کرتے. اتنی بڑی کڑی سزا سن کے ایک دائی, ایک خطیب, ایک عالم اتنی بڑی سزا سن کے جس نو محمد رسول اللہ دی حدیث تے یقین نہ ہوئے وہ اس ممبر تے کھڑے ہون دا حقدار ہے؟ جڑا اتنی بڑی وعید سن لے کہ نبی پاک نے فرمایا او دی اگ نال کینچی دے نال اگ دی جہنم دی کینچی اگ دی ہونٹ اور زباناں کٹیاں جا رہی ہیں. معراج والی رات دا جو قصہ ہے معراج علماء بیان کرتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عروج معراج, عروج دے اندروں جو اللہ نے آپ نو بلندی عطا فرمائی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, رات دے تھوڑے جہے حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اللہ لے گئے اپنی رحمت دے نال. پھر اسمانہ دی سیر کرائی, پھر راتوں رات میرے نبی واپس بھی آ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک, یہ محمد رسول اللہ دی بلندی ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت ہے. اور جیڑا رسول اللہ دی عظمت تے خطیب بیان کردا ہے اور سر لا کے اسی جھوم جھوم کے سننے ہاں, اس نو اے وعید بھی ذہن وچ رکھنی چاہیے کہ میرے محبوب نے فرمایا معراج والی رات میں دیکھیا ہے کہ جہنم دی اگ دیاں کینچیاں دے نال اس دی زبان کٹی جا رہی. کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا آئیے ایک ایک حدیث پلے باندھیے, اپنی نماز سنت کے مطابق کیجئے. اور میں بڑے لوگوں نے دیکھا اور خود ذاتی پریکٹیکل تجربہ ایکسپیرینس اللہ دی رحمت دے نال کہ نماز دی غیر معمولی برکات نے. غیر معمولی تو مراد بہت اہم بڑی عظیم برکات نے. زندگی دے وچ بڑے بڑے کام اڑ پھس جاندے نے. 2 رکعتاں دے نال جریج اللہ دا ولی ہے, تہمت لگ گئی ہے اللہ دے ولی تے, بخاری دے اندر لکھیا ہوا ہے. اور اتنی گھٹیا تہمت لگی اللہ دے ولی تے. بعض دفعہ زندگی دے اندر اس طرح دے بھی ہو جاندے, اللہ دے ولیاں تے بھی بہتان لگ جاندے. بخاری دے اندر لکھیا ہوا ہے جریج اللہ دا ولی ہے اور اس اللہ دے ولی تے بڑی گھٹیا الزام اور تہمت لگ گئی. 2 رکعت نماز دے نال اللہ نے فوراً اس دی برات نازل فرما دی. 2 رکعتاں دے بدلے ابراہیم علیہ السلام 2 رکعتاں پڑھیاں, اللہ نے عزت محفوظ کر لی. بیوی دی عزت نو اللہ نے محفوظ کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں کوئی مسئلہ پیش آندا مشکل یا میرے نبی نو کوئی خوشی بھی پیش آندی, میرے محبوب نماز دا اہتمام کر, سجدہ شکر بجا لا. لہٰذا نماز
بڑی ہی اہم چیز ہے اور اس دی بڑی غیر معمولی برکات نے، اور انسان انہاں برکات نو ادو محسوس کردا ہے جدو انسان دے نماز دے نال حقیقی تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ دے نال تعلق مضبوط ہو جائے. پھر دنیا تے بعض دفعہ انسان تنہا ہو جاندہ ہے. ایسے مواقع بھی زندگی چاہتے ہیں انسان تے کہ انسان تنہا ہو جاندہ ہے، سگے پائی بھی چھڑ جاندے نے، بعض دفعہ ماں باپ بھی متنفر ہو جاندے نے، خون دے رشتے بھی بدل جاندے نے. لیکن یاد رکھو رب نال بنایا ہویا تعلق اس ویلے کام آندا ہے. رب نال بنایا ہویا تعلق اس ویلے اس وقت خون دے آنسو نہیں رونا پیندا. لہٰذا اپنے اللہ دے نال گہرا تعلق ہر شخص بنائے. کوئی گناہگار ہے تب زیادہ بنائے، گناہگار نو میرا اللہ زیادہ اپنے قریب کردا ہے. لہٰذا نماز پڑھیے، سنت دے مطابق پڑھیے، اپنے اللہ نو اس طرح کہ جس طرح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ محسوس کرو کہ اللہ نو تسی دیکھ رہے ہو. نماز دے اندر اللہ نو تسی دیکھ رہے ہو. اگر ایک کیفیت تہاڈی نہ ہوئے تو کم از کم ایک کیفیت ضرور بناؤ کہ اللہ تہانوں ویکھ رہا ہے. نماز دے اندر کم از کم ایک کیفیت ضرور بناؤ. ہن ساڈی نمازاں دی کیفیت کیا ہے؟ اسی واسطے تے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب مسجداں بھریاں ہون گیاں، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوئے گا جدی نماز دے اندر روح ہوئے، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوئے گا. اور یہی بے برکتی ہے، یہی نحوست ہے، یہی قتل و غارت دا سبب ہے، یہی ٹینشناں دا سبب ہے، یہی بیماریاں دا سبب ہے، یہی لڑائیاں جھگڑیاں دا فتنیاں دا سبب ہے. یہی چیز ہر برائی اور ذلت دا سبب ہے کہ اسی مسجد دے اندر آ کے بھی اللہ نال اپنا تعلق مضبوط نہیں کر سکتے. کوشش کیجئے آج تو ہی کوشش کرنے لگ جائے. جس کام واسطے کوشش کیتی جاندی ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعیها، جو آخرت دا ارادہ رکھدا ہے اور اس واسطے سعی بھی کردا ہے، کوشش کردا ہے. سعی دا معنی کوشش کر. جس دا ارادہ ہے آخرت ہے کہ بس بھائی میں تے مسافر ہاں، بمثل مسافر دنیا دے اندر آج ہی میری اللہ نال ملاقات ہو سکتی، موت تو کیا ڈرنا گھبرانا، آج ہی میری ملاقات اللہ دے نال ہو سکتی، میں اپنے اللہ دی ملاقات دی تیاری کر رہا. بس پچھلی زندگی نو نہ دیکھیے. تو لہٰذا نیت تو بعد، نیت دل دا ارادہ ہے، زبان دا نہیں ہے. ہاتھ سنت دے مطابق اٹھانے، سینے دے اوپر باندھنے، اس حد تک ہو گیا. اگلا عمل ہے سورۃ الفاتحہ. تعوذ پڑھنا سورۃ الفاتحہ تو پہلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الفاتحہ تو پہلے وے. نیت بننا نہیں ہے. یا کئی لوگ مسجد چاندے نے نیت بنن لگا بسم اللہ الرحمن، نہیں بھائی بسم اللہ وہاں نہیں ہے. بسم اللہ وہاں نہیں ہے. جو بسم اللہ کا مقام ہے اس مقام پر بسم اللہ پڑھو. اس نو سمجھان واسطے اس طرح میں اگر کہہ دیا یہ کوئی بسم اللہ نہ پڑھے تو کوئی نماز پڑھن تو پہلے درود شروع کر دے وے اللہم صلی علی محمد، اسی اس نو جھڑکاں گے، منع کران گے بھائی یہ کیڑا مقام ہے درود پڑھن. تو نیت بن رہے ہیں تو نیت کس جگہ تو شروع ہے؟ اللہ اکبر. جس طرح اے درود دا مقام نہیں ہے نیت باندھنا، اس طرح اے بسم اللہ دا مقام بھی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ دے کے گئے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے گئے، سمجھا کے گئے، وہ طریقہ حدیث کے اندر موجود ہے. کم از کم ساڑھے گھر دے اندر نماز دی ایک کتاب ہونی، مستند نماز دی کتاب، نماز نبوی. کوئی اور نماز حنفی، شافی، مالکی، جعفری وغیرہ نہیں، نماز نبوی، نماز محمدی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز دی کتاب جو صحیح احادیث سنت تے مبنی گھر دے اندر ایک کم از کم کتاب تے موجود ہو، سامنے ٹیبل تے پڑھی ہو، روزانہ اس دا مطالعہ ہوئے. بے شک زندگیاں بیت جان، سال ہاں سال بیت جان. دیکھنا اگر گھر دے اندر بیماری آئے، کرونا وائرس آئے تو اسی اس کو ختم کرنے واسطے اپنا کردار ادا کر سکنے. اور جب ڈاکٹر سانو کوئی پرہیز دس دے وے اسی گھراں دے اندر وہ پرہیز کر لینے ہیں، تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ لہذا اللہ اکبر تو بعد سورۃ الفاتحہ، دعائے استفتاح تو بعد. اور کئی لوگ بڑیاں بڑیاں سخت باتاں کیتیاں کہ جی جیڑا سورۃ فاتحہ پڑھے گا امام دے پیچھے وہ دے منہ اگ پے گی. یہ گل سنی تساں؟ یہ مولویاں نے بھی کتابیں یہ بھی گل لکھ چھڈی کہ امام دے پیچھے تساں چپ ہو کے کھلونا ہے. کیوں بھائی؟ امام دے پیچھے چپ ہو کے کیوں کھلونا ہے؟ امام اللہ اکبر کہندا ہے،
تسی کہندے ہو کہ تسی نہیں کہندے؟ امام وضو کردا ہے تسی کو نہیں کردے؟ امام جو کر لیا وضو تو آنو کیڑی ضرورت ہے؟ ہر گل دے اوپر غور کیجئے نا بھئی صرف سورت فاتحہ امام پڑھدا ہے؟ امام تے باقی بھی سارے کام کردا ہے۔ حدیث سنیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث، اور صحیح البخاری دے اندر، مسلم دے اندر، نسائی دے اندر، تین حدیث دیاں کتاباں۔ صحیح البخاری سارے مسلمانہ دی متفقہ کتاب قرآن تو بعد، اصح الکتب بعد کتاب اللہ دے قرآن تو بعد سب تو عظیم کتاب صحیح کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث بچہ اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا، سند نہیں ملتی جب تک صحیح البخاری نہیں پڑھتا۔ پھر اس بخاری کے اندر حدیث کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہے جو بندہ نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، وہ امام ہو، وہ مقتدی ہو، وہ منفرد ہو، امام ہو، مقتدی ہو یا منفرد، تو مراد اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، سورۃ الفاتحہ تو بغیر نماز۔ ہن اس سورۃ الفاتحہ دے اندر کئی ایک مسائل، ایک حدیث جو بڑی پیاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ بندے دے درمیان اور اللہ دے درمیان نصف نصف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک بندہ اپنے رب دیاں تعریفاں کردا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے، الرحمن الرحیم، جو سب تو بڑیاں صفتاں نے نا، رحمان اور رحیم ہونا، یہ دو ایسی صفتاں نے جو کائنات دے اندر کسے دے اندر نہیں ہو سکتی، صرف اللہ دے اندر نے، وہ رحمان بھی اور رحیم بھی، اور یہ دونوں جمع دے صیغے، رحمان اور رحیم، اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اس دی تفسیر دے اندر کتنا بیان کیتا جائے کہ تسی پہاڑاں جیسے گناہ لے کے آؤ، شرک نہ ہوئے، شرک نہ ہوئے، اللہ پہاڑاں جیسے گناہ بھی تواڈے معاف کر دے گا۔ رحیم ہے کہ نہیں؟ کریم ہے کہ نہیں؟ مالک یوم الدین، یہ بھی وہ دی تعریف ہے۔ اللہ اس دن دا بھی مالک تو ہے کہ جس دن کسے دا زور نہیں چلنا تے آواز آنی لمن الملک اليوم، اج کے دا دہاڑا ہے، دنیا دے اندر بڑے تعلق بنان والو، لمن الملک اليوم، دسو اج کون ہے سردار؟ کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، اج میرا کلے دا دہاڑا ہے۔ اج تواڈیاں دوستیاں، یاریاں، تواڈا پیسہ، تواڈے بیوی بچے، تواڈے لنگوٹیے یار، اج کوئی بھی تواڈے کام نہیں ہے، اج میرے کلے دا للہ الواحد القہار۔ اس جگہ تے اللہ نے اپنا صفت والا او نام بیان کیتا ہے، قہار، للہ الواحد، اج واحد اس اللہ دا دن، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کردے ہاں، تیرے کولوں مدد منگنے، یا اللہ اتنیاں تعریفاں اللہ آدھا ہے ہن منگ لے اپنے واسطے جو منگنا ہی۔ ہن اللہ آندا ہے جو میری اتنیاں تعریفاں کیتیاں نے تو ادھی سورۃ الفاتحہ دے اندر اللہ دیاں تعریفاں نے، تو اللہ آندے نے ہن منگ میرے کولوں کی منگنا ہے؟ اللہ سب تو پہلے تیرے کولوں سوال کرنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سب تو پہلا سوال کیڑا ہے؟ سورۃ الفاتحہ دعا ہے، اسی واسطے سورۃ الفاتحہ نو نبی پاک نے ام القرآن کیا ہے، سورۃ الفاتحہ نو قرآن دی ماں کیا گیا ہے، ام الشفا، شفا دین والی، بیماریاں نو کٹن والی، اور پورے یقین نال جیڑا بندہ سورۃ فاتحہ نو اپنا ورد اور وظیفہ بنا لیندا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الفاتحہ دے اندر زہر دا تریاق بھی رکھیا ہے، یہ بھی حدیث بخاری دے اندر ہے۔ ایک قوم دے بادشاہ نو سب لڑ گیا سی تے صحابی نے دم کیتا، سورۃ فاتحہ پڑھ کے زہریلے سب دا اثر اللہ نے ختم کر دیتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ دے نال لوگاں نو چیڑ کس تھی کہ جی امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، کیوں نہیں پڑھنی امام دے پیچھے؟ امام جو پڑھ رہے ہیں، بھائی امام سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتا، امام سبحان ربی العظیم نہیں پڑھتا، امام التحیات نہیں پڑھتا، امام درود شریف نہیں پڑھتا، امام تے سارا کچھ پڑھتا ہے، پھر صرف سورۃ فاتحہ نال بغض کیوں ہے؟ یہ جڑ کٹنی پے گی، اور جڑ اس طرح سی کٹتے ہاں کہ ظلم ہویا برے صغیر دے اندر، دین دے مقابلے دے اندر ایک دین بنایا گیا،
یہ گل میں اکثر کرتا ہونا نا، برے صغیر دے اندر ایک ظلم ہویا ہے، 500 مولویوں نو حلوہ کھلا کے ساڑی حکومت آدھی ہے کہ جی نہ بولو، ایسی گلہ نہ کرو، مجبور آ کی کریے، کیوں نہ کریے؟ ایک قرآن و سنت دی مخالفت ہوئے اسی بولیے ہی نہ، کیوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے استثناء مل رہے ہیں، فلانو استثناء ہے، فلانو استثناء ہے، بعض گلاں آ جاندیاں نے موقع بر موقع کرنیاں پہ جاندیاں نے۔ اس دین اور شریعت دے اندر محمد رسول اللہ دی بیٹی نو استثناء کوئی نہیں۔ اس دین دے اندر نبی پاک دی بیٹی تو شان کس دی زیادہ ہے؟ خاتون جنت سیدنا حسنین کریمین دی ماں، میرے محمد رسول اللہ دے دل دا ٹکڑا، لو ان فاطمہ بضعۃ منی، میرے محمد نے فرمایا کہ نہیں کہ فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے؟ کیا نا میرے نبی نے؟ جدو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر فاطمہ جاندی، خاتون جنت سیدت النساء اہل الجنہ، جنتی عورتاں دی سردار میری ماں فاطمہ، میرے نبی اٹھ کے فاطمہ دا استقبال کر دے، ماتھا چوم دے، اور جدو میرے نبی اپنی بیٹی دے گھر آندے، بیٹی بھی اٹھ کے اپنے باپ دا استقبال کر دی۔ کیسی محبت ہے؟ اس فاطمہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا ہے، اس فاطمہ دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں محمد اپنی بیٹی دا بھی ہاتھ کاٹ دیا۔ اتنے استثناء مل رہے ہیں سارے ملک دے اندر، قانون بنائے جا رہے ہیں، انج نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ اللہ دی رحمت اور اس دے فضل دے نال جو ہوئے گا دیکھا جائے گا، جو بات قرآن و سنت دے خلاف ہوئے گی اسی برسر ممبر کہاں گے انشاءاللہ۔ کوئی قرآن و سنت دی مخالفت کرے اور زبان بندی ہو جائے، کیوں بھائی؟ اسی مرنا نہیں، اللہ نو حساب نہیں دینا۔ تو انو اپنی حکومت اتنی پیاری ہے، لوگاں دی زبان بندیاں، مسجد دے اندر کیا بدماشی ہے۔ نہیں مانتے ہم قرآن و سنت کے متصادم قانون، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، جو سانس زندگی میں جینے ہیں وہ جینے ہی جینے ہیں۔ جرات کیجئے سب، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہے۔ اللہ ان پولیٹیکل سائنس پڑھنے والوں کو قرآن حدیث پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ پتہ نہیں بدبخت کہاں ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ لہٰذا سورۃ الفاتحہ یہ کھلواڑ ہوا ہمارے ملک برے صغیر میں، مولوی 500 مولویوں عالمگیر بادشاہ نے حلوہ کھوایا تے ایک فقہ لکھوائی۔ کہو نہ مولویوں کے برسر ممبر تے کھڑے ہو کے فتاوی عالمگیری بیان کرن لوگوں دے سامنے۔ مولویوں آکھو نا قرآن حدیث بیان ہوندہ ہے نا ممبر تے، الحمدللہ ببانگے دہل بیان کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ کہو فتاوی عالمگیری، قدوری، ہدایہ، کنز الدقائق، شرح وقایا، جو یہ ہدایہ دی، جو یہ کتاباں نے فقہ دیاں، یہ ممبر تے کھڑے ہو کے پڑھو ذرا۔ ساریاں انہاں دے جو گلاں لکھی ہوئیاں نے، خدا دی قسمیں حیا آندی بندے نو تنہا پڑھنے ہوئے ہوں کتاباں، ممبر تے ایسی بات کیویں بندہ بیان کر سکتا؟ لوگ حشر کر دین گے کہ اے کچھ لکھے ہویا ہے تہاڈی فقہ دے اندر۔ لہذا حدیث دے اندر ہے کہ نماز دے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ جنہاں لوگاں نے آکھیا کہ نماز نہیں پڑھنی، نماز دے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، انہاں کیوں آکھیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں قرآن حدیث دے اندر۔ انہاں نے تاں آکھیا ہے کہ انہاں نے اس فقہ نو منیا ہے کہ جڑی فقہ ہندوستان دے اندر بنی، جیڑا دین مکیوں آیا ہے، جیڑا دین مدینیوں آیا ہے، اس دین دے اندر ہے کہ نماز دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جیڑا دین انڈیا تو آیا ہے او دے اندر ہے کہ نماز دے اندر سورۃ فاتحہ، میں گل کھول دیتی، جیڑا دین مکیوں آیا ہے، مدینیوں آیا ہے، اس دین دے اندر کیا ہے؟ نماز دے اندر سورۃ فاتحہ امام نے بھی پڑھنی، مقتدی نے بھی پڑھنی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ساڈے واسطے آخری فیصلہ کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم،
پورے قرآن دے اندر میرے اللہ نے ایسی بات ایسی آیت نہیں نازل کی تھی پورے قرآن دے اندر جڑی اے آیت سورت نساء دی ہے اے محمد مینو تیرا رب ہون دی قسم ہے فلا و ربی کا اے محمد رسول اللہ مینو تیرا رب ہون دی قسم ہے پورے قرآن دے اندر یہ جی قسم رب نے نہیں چکی یا اللہ اتنی بڑی قسم تو چک رہے ہیں محمد دا رب ہون دی قسم جی یا اللہ کہنا کی چاہتے ہو اللہ آندے نے میں اے کہنا چاہنا فلا و ربی کا لا یومنون میں اس بندے نو مومن نہیں مندا کون اللہ آندا ہے میں اس بندے نو مومن لا یومنون کیڑا بندہ یا اللہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما جیڑا بندہ محمد دا فیصلہ نہیں مندا میں رب انہوں مومن نہیں مندا ہن دسو نبی پاک دا فرمان کی ہے لا صلاۃ نبی پاک دا کی فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب جیڑا بندہ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز ہن تواڈے تے فیصلہ ہے مینوں نہیں تساں کہنا قیامت ال دیاڑے اپنی نمازاں ضائع کرنیاں بے شک کر لو اگر سورۃ الفاتحہ پڑھن دی وجہ تو لو سن لو اج میں اتھے ہی اپنا خطبہ مکا کے اگلے جمعے انشاءاللہ اگر سورت فاتحہ پڑھن دی وجہ تو کوئی مولوی برسر ممبر اتنی بڑی جرت نہیں کرے گا میں اپنے اللہ کو ڈر کے کہہ رہا عاجزی دے نال انکساری دے نال باوضو ممبر رسول تے کھڑے ہو اگر سورت فاتحہ دی وجہ تو تانوں کوئی عذاب ہویا نا وہ میرے ذمہ نماز دے اندر سورت فاتحہ پڑھن دی وجہ تو جے تانوں کوئی سزا ہوئی نا سمجھ آئی میری بات نماز دے اندر سورت فاتحہ پڑھن دی وجہ تو جے تانوں کوئی سزا ہوئی تو میں اپنے اللہ نو گواہ کے بنا کے کہہ رہا کہ وہ میرے ذمہ لیکن یاد رکھو یہ گل بھی ذہن وچ رکھنا کوئی بھی کسی دا قیامت والے دن بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ گل ادو ہی بندہ کردا ہے جدو بندے چ دم خم ہوئے دم خم کس دا ہے میں بڑا گناہ گار ہاں میں بڑا ہی گناہ گار ہاں تواڈے سارے دے گناہ اکٹھے کیتے جان شاید میرے پھر بھی زیادہ ہوں لیکن میرے اللہ دی رحمت ہے عقیدے دے اندر کمی نہیں ہے عمل دے اندر محمد رسول اللہ دی مخالفت نہیں انشاءاللہ اور بھاویں ہزار عیب ہون عیوب و ذنوب نال بھرے ہوئیے علامہ شہید رحمہ اللہ ہی کہندے سن کہ یا اللہ ساڑے گناہ پہاڑاں جیسے ہون گے لیکن اللہ تیرے نال اور تیرے حبیب نال بے وفائی نہیں کی تھی اللہ تیرے نال اور تیرے نبی دی حدیث نال بے وفائی نہیں کرنی انشاءاللہ جو رات قبر دے اندر وہ باہر نہیں ہے لہذا سورۃ الفاتحہ اس وگے دیکھتے ہیں کب تک ہوں کوشش تو ہے سی میں بات مکمل کرا لیکن تھوڑا جہا تمہید بنا کے گل نو لمبا اس واسطے کریدا ہے کہ چلو بندے جڑے آ جان انہاں تک گل کوئی پلے پہ جائے نماز دا موضوع اتنا اہم سورۃ الفاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بہت ساری احادیث نے بہت ساری احادیث نے ایک حدیث دے اندر آپ نے خداج دا لفظ فرمایا جو نماز دے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ دی نماز خداج ہے ادھوری ہے نامکمل ہے خداج عربی دے اندر مادہ جانور دے اس بچے نو کہا جاندہ ہے کہ جڑا مادہ گائے یا بھینس اپنا وقت تو پہلے بچہ جان دے وے بعض دفعہ بچے پہلے وقت تو پہلے جان جاندے نا انہوں خداج کیا جاندہ ہے ادھورا بچہ نامکمل بچہ یا عام عرف اندر ساڑھے علاقے دے اندر جو بولی ٹھیٹ پنجابی بولی جاندی نا ٹھیٹ پنجابی جنوں آندے نے کہ مجھ سو پئی ایک کہندے نے ترو پئی ترو بھی سمجھدے ہو نا ٹھیک ہے نا یہ او ہے عربی دے اندر خداج عربی گرامر جو سمجھو گے نا خداج اس نو آکھدے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دی نماز نامکمل ہے خداج جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا دی نماز کی ہے جدوں مکمل ہی نہیں ہوئی تو قبول کتھوں ہونی سورۃ الفاتحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم او سورت جس کے بارے میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلت بیان فرمائی لہٰذا آج تو بعد اس تک کی بات مکمل سمجھنا کہ نماز آپ پڑھنی یا امام دے پیچھے پڑھنی سورۃ فاتحہ لازمی پڑھنی
اس تو بغیر نماز کیوں نہیں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا لا، نہیں ہے نماز اس کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل دی توفیق عطا